اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل شاہزیب خان قصوریہ۔ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، شاہزیب خان قصوریہ، اور ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم نے پارٹ 1 بنایا تھا، اس کا پارٹ 2 بنانے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم پارٹ 3 بھی بنائیں، پارٹ 4 بھی بنائیں، کیونکہ ہم مختصر معلومات اور زیادہ دینے والے معلومات کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، جو خاص واقع ہیں اور خاص جو واقعات ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شاہزیب خان قصوریہ کو، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ویڈیوز ہیں۔ اور اس کا پارٹ 1 دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے میں ڈسکرپشن میں وہ لنک دے دوں گا، تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ پہلے پارٹ 1 پورا دیکھ کے پھر پارٹ 2، پھر آہستہ پارٹ 3 پارٹ 4 بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں دوستو، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے ہم شروع کریں گے، تو زیادہ دیر آپ لوگوں کو نہیں کرواتے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پورے 40 سال ہو چکی تھی کہ خدا نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق لوگوں سے یہ باتیں کہنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے گھر میں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ علیہ السلام کی چچا زاد بائی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور آپ علیہ السلام کے خادم حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ آپ علیہ السلام کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو بھی خدا کا پیغام پہنچاؤں، تاکہ آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیں اور اس نیک کام میں میری مدد کریں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا، اے بھتیجے، میں اپنے دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، لیکن خدا کی قسم جب تک زندہ ہوں کوئی آدمی تجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ پھر حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت دی کہ وہ خوشی سے آپ علیہ السلام کے پیچھے چلیں، کیونکہ آپ علیہ السلام سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں سکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام پھیلانے کا حکم ملا تھا، اور اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو درختوں، پتھروں یا چاند اور سورج کی پوجا کرنے سے منع کریں، ایک اللہ کی بڑائی سے واقف کریں، اور پاک صاف رہنے اور اچھے کام کرنے کی تلقین کریں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بلائی لے کر آیا ہوں۔ لوگوں نے اس بات کو مذاق سمجھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بلا کر اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا، تم لوگ مجھے سچا سمجھتے ہو کہ جھوٹا؟ سب نے مل کر کہا، ہم نے کوئی غلط بات آپ علیہ السلام کے منہ مبارک سے نہیں سنی۔ آپ علیہ السلام صادق اور امین ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں اور تم لوگ نیچے کھڑے ہو، میں پہاڑی کی دوسری طرف بھی دیکھ رہا ہوں مگر تم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر میں کہوں کہ بہت سے ڈاکو تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو کیا تم مانو گے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، ہم کیوں نہ مانیں گے، کیونکہ تم ہمیشہ سچ بولتے ہو، اور اب تو دوسری طرف تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، یہ تو میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی، اب میں ایک ٹھیک بات کہتا ہوں اور اسے تمہیں مان لینا چاہیے، وہ یہ کہ موت آنے والی ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور میں آخرت کو ایسا ہی دیکھ رہا ہوں جیسے تم دنیا کو دیکھ رہے ہو۔ سب لوگ یہ باتیں سن کر اپنے اپنے گھروں کو کچھ سوچتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی گلی جا کر لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ وہ ایک خدا کو مانے، وہی ہم سب کا مالک ہے اور ہم اسی کے محتاج ہیں، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، دنیا کا کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔
میلوں میں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی سب کو یہی باتیں سمجھانے جایا کرتے تھے، مگر عرب کے اکثر خاندان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پرانی دشمنی رکھتے تھے، اس لیے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سننا بھی اپنی بے عزتی خیال کرتے۔ ان کے خیال میں تو بت پرستی ہی سب سے اچھا مذہب تھا۔ پھر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی دشمنی کرنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ نیا مذہب اسلام کسی طرح بھی ترقی نہ کرنے پائے۔ جو لوگ پہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے اور مسلمان ہوئے تھے، ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے دوست اور رشتہ دار شامل تھے۔ انہوں نے ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں، مگر کسی حالت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس نہ ہوئے۔ مکے کے کافروں نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں نہ سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر کے شہروں سے مکہ میں تجارت کے لیے آنے والوں سے یہی باتیں کہنی شروع کیں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں نے باہر سے آنے والوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ خطرناک جادوگر ہیں، اس لیے ان سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ آہستہ آہستہ مکہ کے کافر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن بن گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تو کافر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیچڑ اور گندگی پھینک دیتے۔ بچوں کو شور کرنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی دل اور جان سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے رہے۔ لوگوں کو بار بار سمجھاتے رہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے اس کے کاموں کا حساب لیا جائے گا۔ جو لوگ اچھے عمل نہ کریں گے انہیں سخت سزا ملے گی، اور نیک لوگوں کو مرنے کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو کافروں کو اپنا مذہب خطرے میں نظر آنے لگا۔ اس لیے جو غریب لوگ یا غلام مسلمان ہو جاتے ان کے کافر مالک انہیں سخت سزائیں دیتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کا مالک انہیں روزانہ دوپہر کے وقت گھر سے دور گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ اسلام کا انکار کرو، ورنہ جب تک تمہاری جان نہ نکلے تم اسی حالت میں پڑے رہو گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہ دیتے اور اللہ اللہ کہتے رہتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ تکلیفیں سہتے سہتے موت کے قریب ہو گئے تھے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور ان کے مالک سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ بہت سے غریب غلاموں کو مسلمان ہونے پر ان کے کافر مالکوں نے مارتے مارتے ہلاک کر دیا۔ آخر کافروں نے مل کر ایک آدمی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ اگر تمہیں دولت کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں بے شمار دولت اکٹھی کر دیتے ہیں، اگر بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، لیکن تم بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، مگر مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کا یہ پیغام تمہیں پہنچاؤں۔ تمہیں چاہیے کہ اسی کی عبادت کرو اور اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو۔ کافروں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور عجیب و غریب باتوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے۔ وہ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے کہ ریگستان میں سے دریا نکال کر دکھاؤ، کبھی کہتے کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر گرا دو، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹاؤ تو پھر ہم تمہارا کمال مان جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے غیب کا علم ہے نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں اور خدا کی باتیں سنانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کو کہتے کہ تم اپنے آس پاس دیکھو، زمین، سورج، چاند، ستارے جو نیلے آسمان پر اپنے اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں، بارش کو دیکھو کہ جو مردہ زمین میں جان ڈال دیتی ہے، کھجوروں سے بھرے ہوئے درختوں کو دیکھو، کیا یہ سب کچھ تمہاری لکڑی اور پتھر کے خداؤں نے بنایا ہے؟ تمام کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اپنے جسموں کی بناوٹ کو دیکھو، رات دن، لوگوں کا پیدا ہونا اور مر جانا، تمہارا سونا اور جاگنا، کیا یہ سب کچھ ایک اللہ کو ظاہر کرنے کے لیے کافی نہیں؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال تک مسلمانوں پر کی جانے والی سختیوں کو دیکھتے رہے اور صبر کرتے رہے، مگر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے ملک
حبش میں بھیج دیا جائے۔ وہاں نجاشی نامی ایک نیک عیسائی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی اجازت سے 15 مسلمان ایک کشتی میں بیٹھ کر حبش چلے گئے۔ کافروں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حبش کے بادشاہ کے پاس 2 آدمی یہ پیغام دے کر بھیجے کہ یہ لوگ مجرم ہیں، اس لیے ان کو ہمیں واپس دے دیا جائے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر ایک نیا مذہب بنا لیا ہے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل اور خراب تھے۔ ہم میں سے ایک انسان نے اپنی سچائی اور ایمانداری سے ہمیں ایک اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہا، ہمیں بت پرستی سے منع کیا، ہم نے اس کو اپنا نبی مان لیا ہے اور اب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بس اس لیے کافر ہمارے دشمن بن گئے ہیں، وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ پھر سے بتوں کی عبادت کرو۔ تو آج کے لیے فرینڈز اتنا ہی، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو پارٹ 2 کے بعد میرے پارٹ 3 کا انتظار کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ والسلام۔